نئی پارٹی ہوتی ہے تو ایک نیا جوش، نیا جذبہ، ولولہ، کہکے، مسکراہٹیں، عزم کا اعادہ، یہ وہ. اس پارٹی کی لانچ میں وہ سارے مناظر مسنگ تھے. کوئی سر چھپائے، کوئی سر جھکائے، کوئی آنکھیں مونتا ہوا، کوئی کیمرے سے کتراتا ہوا. یہ عجب ماحول میں یہ نو مولود جو ہے وہ اس کا جنم ہوا سیاسی اعتبار سے. یہ ماحول کیوں یہ بدلے سے میرے سرکار کیوں نظر آئے فیاض بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بندے کے علاوہ وسیم بھائی ہر بندہ بالکل پورے جوش و خروش میں تھا. میں نے سٹیج پہ بیٹھ کے اور کھڑے ہو کے تقریباً 40 مین سٹریم آپ کے چینلز اور یوٹیوبز اور ویب سائٹ کے چینلز کو میں نے انٹرویو دیے اور بڑے ڈٹ کے دیے. اپنے جو میرا ٹپکل اعتماد والا سٹائل ہے میں نے اس میں ان کو جناب بتایا کہ استحکام پاکستان پارٹی کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے. اب وہ ایک بندے کی اگر کوئی سٹنگ کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ پوری پارٹی کوئی افسردہ تھی تو آئی تھنک کہ یہ صرف سوشل میڈیا کا ایک فیاض بھائی ابھی بھی اگر آپ مناظر دیکھ رہے ہوں تو آپ نے چونکہ ایک ہی بات کی ذرا فواز صاحب کی بات کریں، آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں علی زیدی صاحب، آپ دیکھیے ان کے ایکسپریشنز دیکھیں آپ کو مطلب یار اس نے تو بیٹھتے ہی مجھے طنز و مزاح شروع کر دیا تھا. اب میں بتاؤں گا نہیں اس نے باتیں کیا کی تھی، لیکن اس نے تو آتے ہی میرے کان میں جو اچھا تو میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. اصل میں بڑی دلچسپ بات ہوں وسیم بھائی. ہاں میں 2008 میں آج سے 16 سال پہلے میں نے پارٹی جوائن کی نا جب پی ٹی آئی جی سابق ایم پی اے کی حیثیت سے. ٹھیک ہے. آپ یقین جانے اون اوتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اون اوتھ مجھے پہلے 2 مہینے میری فیملی، میرے والد صاحب، میرے والدہ، میرے بہن بھائی، میرے عزیز و قارب، میرے ووٹر، میرے سپورٹر، تقریباً ہر دوسرے بندے نے بتاؤ ایک طنز کیا تھا. وہ کیا؟ وہ طنز تو کیا تھا؟ وہ 5 سال کا بچہ دکھاتے تھے. وہ کہتے تھے یار یہ کوئی 60 سال دا ہوئے گا تو تیری پارٹی اقتدار چاہے گی، کیڑی پارٹی تو جوائن کر لیتی ہے. اور وہ طنز و مزاح کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے ابھی ریسنٹ جوائننگ کے بعد آج کل؟ میں بتا رہا ہوں کہ جب پی ٹی آئی جوائن کی تھی میں نے تب یہ ہوا تھا تو اس وقت بھی ہمیں یہی سننے کو ملتا تھا. وہ اس ایک شخص کا کیا مسئلہ تھا ویسے، وہ جو سر جھکائے، منہ چھپائے؟ یہ آپ ان سے پوچھ لیں گے. لیکن یہ فیاض بھائی آپ سے ذرا گڑبڑ نہیں ہوگی؟ آپ نے ان کو نام لے کر کہا کہ منافق اعلیٰ ہے وہ، تو وہ آگے آپ کی پارٹی میں ان تسی کی کرو گے؟ میں نے یہ لکھا تھا. نہیں اچھی بات ہے اگر وہ آئے ہیں. دیکھو میں ایک بڑا ڈسپلنڈ آدمی ہوں. میں پارٹی کے اندر یا کسی گروہ پہ ہوں تو جتنی مرضی میرے ساتھ زیادتیاں ہو جائیں میں بڑا ڈسپلنڈ جو ہے نا میں میڈیا میں پبلک میں آ کے کوئی اف تک نہیں کرتا. ہاں رستہ علیحدہ ہو تو میرا اپنا رائٹ ہے میں جو بولوں جو نہ بولوں. اب بات یہ ہے کہ اگر جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ پارٹی میں آ گئے ہیں تو ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو ابھی منافق اعلیٰ نہیں ہے وہ؟ اگلا سوال. اچھا چلو پھر یہ ٹھیک ہے، منافق اعلیٰ ہوتے ہوئے قابل احترام ہے، آپ کی مرضی میں ٹھیک ہے. تو اچھا یہ چونکہ جو پچھلی پارٹی میں کوئی عہدوں اور سوال سے آپ نے بات کی تھی تو مجھے آپ کی مسکراہٹ آپ کی اس کے جواب مل گیا. ٹھیک. تو یہ آپ کی شرارتوں پہ ہنس رہا ہوں. صحیح ہے. ویسے ہی ماحول میں بہت تلخی ہے، تھوڑا ہنس کھیل لینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو عہدے وغیرہ دیے گئے ٹھیک آپ کے خیال میں صحیح فیئر ڈسٹریبیوشن ہوئی اس نئی نیو پارٹی میں؟ دیکھیں وسیم بھائی ہم بنیادی طور پر نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے، ٹکراؤ کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے، انتقام کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے اور ریاستی اداروں سے، فوج سے، عدالتوں سے، مخالف پارٹیوں سے ٹکراؤ کی ختم کرنے کے لیے جہانگیر ترین صاحب کی طرح کا جو ایک متانت اور جو ایک ہمبل پرسنالٹی کا مالک شخص ہے اسی طرح کی پارٹی، ہمبل اور پولائٹ پارٹی. میں نے اپنے بیجا پروگراموں کے اندر پچھلے 10-12 دنوں میں یہ کہا، میں نے اپنی دوسری پریس کانفرنس میں کہا کہ جناب وہ پرانا فیاض الحسن چوہان آپ بالکل بھول جائیں کہ ہمیں پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے ہلہ شیری ہوتی تھی کہ مخالف پارٹی کے لیڈرشپ کو اور مخالف پارٹیوں کو جناب رگید کے رکھ دو، ہارش ورڈ، سخت ورڈز، طنز، جناب ہر درجے طنز اور استہزاء. ناٹ ایٹ آل. ختم. یہ تو ایسے اچھی بات ہے. یعنی آپ ایسے ماحول کو پروموٹ کریں گے جہاں سیاسی مخالف سے مخالفت کی جائے، ٹکا کے کرنی چاہیے، کیوں نہیں، لیکن یہ کہ اس میں اس دائرے کا خیال رکھا جائے، یہ ایسا ہی ہوگا. دیکھو نا آپ نے ایک مذہبی شخصیت کو ایک نام دے دیا، ٹھیک ہے نا، ساری زندگی آپ وہ نام چلاتے رہے.
آپ نے اوئے توئے کی سیاست کی، آپ نے اپنے جتنے ترجمان ہیں ان کی تربیت کی، ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا کہ آپ سخت سے سخت الفاظ مخالف کے لیے بولیں، ٹھیک ہے جی، جتنے ہارش اور ترش بولیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، چھوٹی سی. ٹھیک ہے. کیمرے کے اوپر جو فیاض چوہان نظر آتا ہے وسیم بھائی، میں 100% 180% ڈگری میں اس سے مختلف شخص ہوں. ملنے ملانے کے حوالے سے نہ مذہب کی بنیاد پہ، نہ فرقے کی بنیاد پہ، نہ عقیدے کی بنیاد پہ، نہ برادری کی بنیاد پہ، اور نہ پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد پہ میں نے آج تک کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہ رکھا نہ توڑا. میں اتنا سیکولر آپ سوچ کا مالک ہوں کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. اچھا، پھر میں اسپیشلی پولیٹیکلی میں ہارمنی کا بہت شدت سے قائل ہوں پریکٹیکلی. اچھا، میں 17 جولائی کو میری ڈیوٹی لگی، جب ضمنی الیکشن تھے، کہوٹا کا الیکشن میری ڈیوٹی لگی. ٹھیک ہے. میں وہاں پہ الیکشن والے دن میں موو کر رہا تو پی ٹی آئی کے نوجوان تھے نا، ایک میں پولنگ سٹیشن گیا تو وہاں پہ نوجوان سارے اس محلے کے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، اور بزرگ ان کے سارے والد، چچا، دادا، نانا، وہ سارے نون لیگ کی طرف تھے. صحیح ہے. جب میں پی ٹی آئی کے کیمپ میں نکلنے لگا تو مجھے نوجوانوں نے کہا کہ یہ بالکل ایڈجسٹنٹ میں نون لیگ کا کیمپ ہے، ہمارے والد ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہمارے تائیں ہیں، تو آپ ان کو بھی مل لیں. میں نے کہا یار اس میں کیا بات ہے، میرا تو سٹائل بھی یہی تھا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے اب تک میرا یہ مزاج تھا. یونیورسٹی کالجز میں بھی میں اپنی جمعیت کے لوگوں سے بعد میں ملتا تھا، پہلے پی ایس ایف، ایم ایس ایف کے دوستوں کو جا کے ملا کرتا تھا ان کے کیمپ میں جا کے. میں بالکل ان کو ساتھ لیا. میں نے جا کے ان بزرگوں کو جپھی لگائی، ان کے ساتھ کوئی 5 منٹ بیٹھا، ہیلو ہائے، وہ بڑے خوش ہوئے. وہ ویڈیو بن گئی. وہ ویڈیو میرے سوشل میڈیا جو آرگنائزر تھا اس نے چلا دی، وہ اتنی وائرل ہوئی کہ مجھے ایک ہمارا مخالف چینل جو لیڈنگ چینل ہے اس وقت پاکستان کا، اس کے اینکرز اور اس کے تجزیہ نگاروں نے مجھے اپریسیشن بھیجی، یار کہ یہ تیرا ایٹیچیوڈ بہت اچھا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے میرے لیڈر کی طرف سے، جو اس وقت پارٹی چیئرمین تھا، ان کی طرف سے مجھے ایک سخت قسم کا میسج آیا کہ واٹ از دس. ذاتی طور پر انہوں نے خود آپ کو میسج کیا یا پیغام پہنچایا کسی کے ذریعے؟ خود میسج. واٹ از دس. پوری دنیا مجھے اپریشیٹ کر رہی ہے. وائرل ہوا تھا ملینز میں وہ 17 جولائی والے دن پچھلے سال. ہاں کہ یار ایک اچھا وہ خفا ہوا اس پر کہ یار کیوں سیاسی مخالف کے ساتھ کیوں کھڑے ہو، گپے بھی کیوں مار رہے ہو. او بھائی کیا چیز مطلب ہے. اب استحکام پاکستان، میں بولتا ہوں فیاض صاحب، یعنی مجھے ذاتی طور پہ اچھا لگا. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، مجھے نہیں معلوم آپ کی ویڈیو پی ٹی آئی کے ٹائم کی تھی ابھی کے ٹائم کی تھی. مجھے اچھا لگا جب آپ حسن مرتضیٰ صاحب سے بغل گیر ہو رہے تھے. بہت اچھی بات ہے کہ بھائی سیاسی مخالف سے مخالفت کرو، ٹکا کے کرو، پی ٹی آئی میں تھا، لیکن کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے یار. تو کیا یعنی اس کا مطلب یہ سچ ہے کہ میں سوال مکمل بتائیے گا، یعنی اس کے برعکس کیا یہ بھی ہوتا تھا کہ جب اگر کسی کو رگڑ دو، کسی کو اوے توے کر دو، کسی کو غدار شدار کہہ دو، تو وہ شاباشی بھی ملتی تھی کہ یار یہ کیا نا کام، یہ مزہ آیا ہے. سارا دن یہی ہوتا تھا، سارا دن ترجمانوں کی میٹنگ میں. بہرحال جی توبہ، کانوں کو ہاتھ لگائی. میں نے دوسری پریس کانفرنس اپنی کی آج سے 5 دن پہلے. میں نے مریم نواز صاحبہ سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، شہباز شریف، نواز شریف، زرداری صاحب سے، بلاول صاحب سے معافی مانگی کہ بھائی جان اگر کوئی میری طرف سے ہارش یا ترش، حالانکہ بلو دا بیلٹ میں نے کبھی بات نہیں کی، نہ میں طلال چودھری ہوں، نہ میں ڈاکٹر شہباز گل ہوں، میں فیاض الحسن چوہان تھا. لیکن بہرحال جو ہارش گفتگو ہوتی تھی اس پہ بھی میں نے توبہ. لیکن کرٹیسزم کریں گے پالیسی کے اوپر، بالکل کرنا چاہیے، اسٹریٹجی کے اوپر، سیاست کے اوپر، ایک ڈیسنٹ طریقے سے. یہ کیا سٹائل ہوا کہ آپ اوئے توئے یہ وہ فلان نک نیم الٹے سیدھے اور اس کے اوپر پوری پارٹی چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ استحکام پاکستان پارٹی اور جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں یا علیم خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ یہ چیزیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ کرے اوور آل پولیٹیکل کلچر پروان چڑھے. ابھی اس پہ کچھ لوگ ناراض ہو، جب ہم کہتے ہیں اچھا تو آپ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چور جو ہے وہ اس کے ساتھ دوستی کر لیں. نہیں بھائی، دوستی نہ کریں، اپنی رائے رکھیں، ٹکا کے رکھیں، ڈیسنسی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اس کا خیال کریں. یہ اللہ کرے کہ پولیٹیکل کلچر پروان چڑھ سکے پاکستان میں، تو بہت اچھی بات ہے. اچھا ابھی یہ فیاض صاحب آپ کے ابھی جہانگیر ترین صاحب گئے ہیں آپ کے لیڈر، تو یہ نواز شریف صاحب سے ملنے گئے لندن ابھی؟ یار وہ اپنے علاج کے لیے گئے ہیں. اچھا جو وہ ریگولر علاج کرواتے ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی ابھی ایک گھنٹہ پہلے ایک شو میں کہا، ہم وہ پارٹی نہیں ہے کہ جس کا لیڈر یہ کہے کہ بھائی جی میں نے تو ملنا ہی نہیں. وزیر اعظم کی حیثیت سے میں نے اپوزیشن لیڈر سے نہیں ملنا، اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے میں نے وزیر اعظم سے نہیں ملنا، میں نے تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے بیٹھنا ہی نہیں. پاکستان کی نیشنل سیکورٹی ایشوز کے اوپر اگر کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہو، میں نے تو بیٹھنا ہی نہیں. میری تو شان کے خلاف ہے، میری تو گستاخی ہو جائے گی کہ میں کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے ساتھ بیٹھوں. وہ چور ہیں، وہ لٹیرے ہیں، وہ نوسر باز ہیں. میرے ساتھ جو ہے نا جتنے بھی ہیں یا میں ہوں، میں تو اپنی شان میں گستاخی سمجھتا ہوں
جہانگیر ترین صاحب اور استحکام پاکستان پارٹی یہ رویہ نہیں تو رکھیں گی۔ ملنا ہے پروگرام میں طے ہے، آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کیا کہہ رہے ہیں کہ ملنا پروگرام میں نہیں، لیکن مل بھی لیا تو کیا عرض ہے یار؟ میں تو ایک جنرل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں ٹھیک کہ ہم تو پاکستان کی فلاح بہبود اور سیکورٹی اور نیشنل ایشوز کے اوپر زرداری صاحب سے بھی ملیں گے، فضل الرحمان صاحب سے بھی ملیں گے، ایم کیو ایم کے قائدین سے بھی ملیں گے، نواز شریف شہباز شریف سے بھی مل لیں گے۔ یہ تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔